اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کیا حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ سرفراز مہر نے پوچھا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1154 میں یہ الفاظ یوں ہیں کہ جس کی رات کو آنکھ کھل جائے سوتے ہوئے میں، تو آنکھ کھلے اور پھر وہ یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ تو یہ الفاظ اگر کوئی پڑھ لے تو پھر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جب رات کو سوتے ہوئے میں آنکھ کھل جائے۔ باقی رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے تو وہ مختلف احادیث میں ہے کہ سورہ آل عمران کا آخری سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی ہے، سورہ فلق سورہ ناس بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا بھی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ یہ بھی صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہم بک وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفرها وارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، حدیث سے یہ بھی ثابت ہے۔ تو مختلف مواقع پر نبی نے مختلف دعائیں پڑھی، آپ ساری پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ چھوٹی سی مسجد میں امام و مؤذن کی خدمت انجام دے رہا ہوں ماشاءاللہ۔ مجھے تقریباً 1 مہینے سے نیند کی مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے میں کافی فکر مند ہوں۔ کئی گھنٹے کروٹیں بدلنے میں گزر جاتے ہیں، مشکل سے 2-3 گھنٹے، اور کبھی کبھی اس کا احساس نہیں کہ نیند آئی بھی کہ نہیں۔ دل میں بے چینی سی رہتی ہے، دماغ میں غلط اور منفی خیالات آتے ہیں۔ الحمدللہ میں باوضو سونے کے وقت کے اذکار کا اہتمام کرتا ہوں، برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں یہ تو ڈاکٹر کو بتائیں آپ، میں تو یہاں مسائل بتاتا ہوں، آپ کو نیند کے ٹوٹکے تو نہیں بتاتا نا، یہ تو مسائل کا چینل ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے پوچھا ہے تو جو اپنی نالج ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں، باقی صحیح گائیڈ آپ کو ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، کوئی خاص طور پر جو نفسیاتی ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ اس میں اچھے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو لیکن جو میرا تجربہ ہے، جو مشاہدہ ہے، اور تجربے کا مطلب جو لوگوں کے حالات سے مشاہدہ ہوا اور ٹوٹی پھوٹی جو نالج اللہ نے دی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ورزش کا اہتمام کریں۔ آپ خوب بھاگیں دوڑیں مغرب کے بعد نا، عشاء جب آپ سونے کے لیے لیٹیں نا تو خوب تھکے ہوئے ہونے چاہیے جسمانی طور پر، خوب جاگنگ کریں، پسینہ نکالیں، بھاگیں دوڑیں، اچھا خاصا تھکائیں۔ جتنا اسٹریس آپ اپنے کھوپڑی کو ورزش میں دیں گے نا، اتنا ہی آپ کی کھوپڑی ریلیکس ہو جائے گی۔ جب آپ جم جاتے ہیں یا جاگنگ کرتے ہیں نا، بہت دماغ کو ٹینشن ہوتی ہے، کیا ہو رہی ہے، کیوں بھاگ رہے ہو، تو وہ ٹینشن آپ کو آگے کی ٹینشن سے بچا لیتی ہے۔ جتنا اسٹریس دیں گے اس وقت بعد میں اتنا ہی ریلیکس ہو جائیں گے آپ۔ تو ڈپریشن اور ان مصیبتوں سے نکلنے کا ایک دنیاوی ایک مادی سبب جو اللہ نے رکھا ہے وہ یہ کہ اپنے باڈی کو تھکا ہوا بھاگو، خوب اچھی طرح ورزش کریں آپ، ایک کام ہو گیا۔ نمبر 2، سونے کا ایک ٹائم متعین ہونا چاہیے آپ کا، جو سب سے بہترین ٹائم جو ہے نا رات 9 بجے ہے یا 10 بجے، تو 10 بجے آپ لیٹ گئے اور ایک ٹائم کے بعد 11 12 1 2 3 4 6 گھنٹے کے بعد آپ 4 بجے اٹھ جائیں، بھلے نیند آئے نہ آئے، آپ نے معمول بنانا ہے۔ یہ ہماری جو سونے جاگنے کے شیڈول ہے نا، یہ اندر اللہ نے گھڑی لگائی ہوئی ہے، اس کے حساب سے یہ چلتے ہیں، ہم اس کو آگے پیچھے کر کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں اس کا۔ تو آپ نے کیا کیا ہے، چند دن یہ ٹرائی کر کے دیکھیں آپ، رات 10 بجے لیٹ گئے بھلے نیند آئے نہ آئے، صبح 4 بجے اٹھ گئے بھلے نیند آ رہی ہو آپ کو، 4 بجے جا کے آپ نے اٹھ جانا ہے، آپ نے چند دن عمل کرنا ہے، تو آپ کا جو سونے جاگنے کا جو سائیکل ہے نا وہ سیٹ ہو جائے گا۔ تیسرا کام، سونے سے 2 گھنٹے پہلے موبائل کو اٹھا کے کسی کو دے دیں، آپ گفٹ دے دیں، آپ یہ شرط لگا دیں کہ کل مجھے واپس کر دینا، اور لاک لگا کے دیں، ایسا نہ ہو بالکل ہی نیند اڑ جائے اگلے دن آپ کی، تو وہ کچھ دیکھ لے اس میں، پتہ چلا کہ خیر وہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، مجھے امید ہے آپ بہت نیک آدمی ہوں گے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں نارمل لوگوں کی بات کی، آپ تو نیک ہیں، آپ نے بتایا مسجد کے امام ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی ہے نا، ہاں چھوٹی آپ تو نیک ہی ہوں گے، آپ دے دیں بھلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، موبائل کو 2 گھنٹے پہلے لاکر میں رکھ دیا، سونے سے 2 گھنٹے پہلے۔ یہ جو فیس بک، ٹک ٹاک،
اور جو ٹی وی کے مختلف چینلز ہیں نا، یہ انسان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. خاص طور پر پاکستان میں تو جس نے بیٹھے بیٹھے مرنا ہو نا، ڈپریشن کا مریض بننا ہو، وہ سارا دن خبریں سنتا رہے. اس کو سزا ہو گئی، وہ جیل سے رہا ہو گیا، فلانا آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا تو فلانے نے یہ کر دیا، تو جج بک گئے، تو جج نے صحیح فیصلہ کیا ہے. وہ ادھر اس کے صحافی کا کچھ بیان، ادھر وہ آدمی کی کھچڑی پکی ہوتی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو نکالو اس جھنجھٹ سے. بھائی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے 2 گھنٹہ پہلے موبائل بالکل ہی بند کر دیا، آپ نے یہ کام کر لیا آپ نے. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے، کوئی مصیبت تو نہیں ہے. اچھا، آپ کا ویٹ اگر بڑھا ہوا ہے بہت زیادہ، تو وزن زیادہ ہونا بھی بعض دفعہ تو سوتو بن جاتا ہے آدمی وزن زیادہ ہونے سے. بعض دفعہ وزن زیادہ ہونے سے نیند خراب ہو جاتی ہے، سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے. تو آپ کسی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ بھی کروا لیں کہ شوگر موگر کا اور ان سب چیزوں کا خطرہ تو نہیں ہے، آپ کی فزیکل فٹنس سیٹ ہے یا خراب ہے. اور چوتھی چیز، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو ٹینشن، ہاں کافی اور چائے شام 4 بجے کے بعد کوئی بھی نشہ آور چیز نہیں پینی. آپ جو کافی یا چائے ہوتی ہے نا، کیفین، یہ 4 بجے کے بعد 8 گھنٹے تک کم از کم ان کے اثرات رہتے ہیں. تو نیند کا بیڑا غرق کرنے میں چائے کافی کا بہت بڑا دخل ہے. چائے بھی بیڑا غرق کرتی ہے، کافی تو بہت ہی زیادہ بیڑا غرق کرتی ہے. تو یہ چیزیں بالکل ہی زندگی سے نکال دیں تو زیادہ اچھا ہے. بہت ہی شوق ہو پینے کا تو صبح کے ٹائم پہ پی لیا کریں، یہ 4 بجے سے پہلے پی لیں. اور 5ویں چیز ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن ہے تو وہ دیکھیں کیوں ہے. بھائی کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ دنیا مسافر خانہ ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے. یہ ٹینشنیں یہیں رہ جائیں گی، تو اس ٹینشن کو بھی آخرت کا سوچ کے ختم کرنے کی کوشش کریں اور صحت کا خیال رکھیں، بھاگیں دوڑیں. تو 5-6 چیزیں ایسی ہیں جن پر چند دن عمل کریں گے تو ایک دم سے نہیں ہو جائے گا کہ آپ نے پتہ چلا کہ جی ایک دم سے سیٹ ہو گئے. یہ ٹائم لگ جائے گا، 1-1.5 ہفتے 2 ہفتے میں جا کے انشاءاللہ آپ، اللہ نے چاہا تو آپ کی سیٹنگ سیٹ ہو جائے گی. لیکن نیند کی گولیوں کا اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو عادی نہیں بنا دینا. آپ ایسے موقع پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیں. ہاں، اپنے سائیکل کو سیٹ کرنے کے لیے نیند کے، اس میں اگر کوئی ڈاکٹر وقتی طور پر ٹیبلٹ دے دے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کنٹینیو نہیں کھانی آپ نے، ورنہ زندگی بھر کے لیے عذاب ہو جائے گا نیند کی گولیوں کا اگر آپ نے عادی بنا لیا. تو یہ چند ہدایات تھیں جو ڈاکٹروں ہی سے سنی ہیں، اور بالکل یعنی اصولی طور پر یہ ٹھیک بھی ہیں. ڈاکٹروں سے نہ بھی سنی ہو تو بھی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن میڈیکل سائنس بھی اس کا اعتراف کرتی ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ یہ ان باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا بھائی، نئے مکانات سے جنات کو بھگانا. شہاب اظہار نے امریکہ سے پوچھا ہے کہ جی اس بات کی کیا حقیقت ہے کہ کسی نے نیا مکان خریدا تو اس میں داخل ہونے کے بعد 3 مرتبہ یہ کہے کہ اگر کوئی مخلوق یہاں ہے تو چلی جائے، اور اس کے بعد کوئی سانپ نکل آئے تو اسے نہیں مارنا چاہیے. دیکھیں ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث ہمیں نہیں ملی، کوئی مستند روایت. تو باقی یہ کہ موذی جانور تو نکلے تو مارنا چاہیے اس کو، حدیثوں میں تو یہی آتا ہے. تو مار دیں آپ اس کو، نہیں ماریں گے تو وہ آپ کو مار دے گا، چونکہ اس نے تو کوئی حدیث ویسی سنی بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے مار دینا چاہیے اس کو. دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا کیا ثابت ہے؟ ہم دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں. زید خان نے انڈیا سے پوچھا ہے. ترمذی کی حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ. تو لیکن یہ حدیث کوئی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے سند کے لحاظ سے. امام ترمذی نے اس کو غریب قرار دیا ہے. تو غرابت اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا مدار ایک ہی راوی پر ہو، اس کی تائید میں کوئی دوسری روایت نہ ہو. اور تو اس لیے بہت سے علماء اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں، اور جن کا خیال یہ ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے زیادہ قوی نہیں ہے تو وہ اس کے مستحب ہونے کے قائل نہیں ہیں. تو بہرحال اتنی بات تو ہے کہ اس عمل کو بدعت نہیں کہا جا سکتا، اور بہت زیادہ تاکید بھی نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی دعا مانگنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، پھیر لے تو بھی ٹھیک ہے.